جو خبریں آ رہی ہیں کہ حامد میر صاحب کو تھریٹ سے دوبارہ مرنا صرف اسی صورت میں ہے جب ہم کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. دیکھیں موت ایک دن آنی ہے. مجھے بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کیا بہت سے صحابی طبی موت نہیں مر گئے؟ جب کسی کا وقت ہے کیا اس دنیا سے نہیں چلا گیا؟ کیا ایکسیڈنٹ میں لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیا بیماری سے لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ مرنا ہم نے صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا, مر جائیں گے. تو جو ظلم جبر تشدد جزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا کیا وہ پھر تا قیامت زندہ رہے گا؟ کیا اس کو موت نہیں آنی؟ تو وقت آ گیا ہے. صحافتی تنظیمیں, نوجوان صحافی جس طرح سے ہمارے دوست یہ زبیر صاحب ہیں, دیگر نوجوان صحافی کی آواز اٹھائیں, صحافتی تنظیمیں ساتھ آئیں, یہاں پہ لگائیں کیمپ اور ایک ہی مطالبہ ہو. پہلا مطالبہ کہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری. دوسرا مطالبہ کہ حامد میر صاحب, عمران ریاض خان صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, جتنے اسد طور صاحب, جتنے صحافی ہیں ان کو دھمکیاں دینے والے جو نامعلوم افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور صحافیوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے. باقی اسی طرح سے ہم ہر سال اکٹھے ہوتے رہیں گے, تقریریں کرتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے جب تک صحافی متحد ہو کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور یہ تہیہ نہیں کر لیں گے کہ مرنا تو ایک دن ہے, تو آئیں ہم ہی قربانی دے کے چلے جائیں تاکہ ہمارے بعد شاید اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور دوبارہ کسی اور کی جان جو ہے وہ نہ. جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا, جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا, جو حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا اور اب حامد میر صاحب کو جو تھریٹس ہیں اور جو اور صحافیوں کے ساتھ ہوا, سمیع ابراہیم صاحب ہوں اور یہ مقبول جان صاحب ہوں, یہ سارے صحافی جو ان کے ساتھ ہوئے, ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو اگر ہم دیکھیں آج ایک ہی بات کریں گے, وہ ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. اور ایک سوال, جب سے ارشد شریف صاحب شہید ہوئے اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تب سے ہم ایک سوال اٹھا رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آج تک نہیں مل رہا. اور وہ سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چلا اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے, عمر دا بندیال صاحب جو جس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس بینچ میں دو ججز اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے حکومت سے اور دفتر خارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ کینیا اگر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو کیا پاکستان کو, یو این کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, کیا ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس پر جو حکومت کا جواب تھا وہ جواب یہ بتاتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے, بے نقاب ہونے سے یہ حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت بچا رہی ہے. اور ان کا جواب یہ تھا کہ کینیا تعاون تو نہیں کر رہا لیکن ہم اگر یو این کو انوالو کریں گے تو پاکستان کے کینیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کینیا کوئی سپر پاور ہے, یا کینیا میں کوئی لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہیں, یا کینیا کے ساتھ کوئی ہماری اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل اداروں کو اور یو این کو انوالو کیا تو کینیا ناراض ہو جائے گا. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اس کا مطلب واضح یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور کینیا مل کر ارشد شریف کے قاتلوں کو بچائیں. اگر یہ نہیں بچانا چاہتے قاتلوں کو تو حکومت کہے کہ یو این کو انوالو کریں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر انٹرنیشنل ادارے انوالو ہوں گے تو اسے کینیا کو کیا نقصان ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی قاتلوں کا پتہ ہے, کینیا کی حکومت کو بھی قاتلوں کا پتہ ہے, اور پاکستان اور کینیا کی حکومتیں مل کر ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو بچا رہی ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, ہمارے سینئر صحافی جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی صحافی ایسے موجود ہیں جن میں جرأت ہے, بہادری ہے, جو ڈرتے نہیں ہیں. میں بساط احترام ہاتھ جوڑ کے ان سے اختلاف کروں گا. بالکل آج کے دور میں ایسے صحافی موجود نہیں ہیں, صحافی تنظیموں میں ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں بالکل, لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ وہ جرأت, وہ بہادری موجود نہیں ہے. اگر وہ جرأت اور بہادری موجود ہوتی تو ارشد شریف کے قاتل آج آزاد نہ ہوتے. آج آپ دیکھ لیں کہ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا, باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا, اس سے پہلے ایک اور گروپ کے ساتھ ہوا, ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا, اب ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا, اور اب دونوں کی ریئلائزیشن بھی ہو گئی ہے کہ کم از کم ایک نقطے پہ ہمیں متحد ہونا ہوگا, اور وہ ہے کہ جب کسی صحافی کے خلاف غیر آئینی, غیر قانونی کارروائی کی جائے گی, جب اس کو اغوا کیا جائے گا, جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا, تو یہاں پر ہم ایک ہو جائیں گے. آج بھی میں صحافی تنظیموں سے کہتا ہوں, آج بھی لیڈر سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو امتحان ہیں, ایک ارشد شریف صاحب کا معاملہ اور دوسرا جو دوبارہ حامد میر صاحب کو تھریٹس ہیں. یہ معاملہ 1 سال 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا اور ارشد شریف کے کسی بھی قاتل کو نہ کینیا نہ پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہے, نہ نامزد کیا گیا ہے, نہ ہی کوئی خاص تحقیقات کی گئی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پیچھے عمارتیں ہیں نا, یہ صرف عمارتیں ہی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی, اور
نہ یہاں پہ ایسی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کہ صحافیوں کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ وہ صحافیوں کی جان و مال کے لیے کچھ کر رہی ہیں۔ صحافی ہر طرح سے اس وقت استحصال کا شکار ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں، چاہے ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، تمام طور پر جو ہے وہ ان کا استحصال ہے، اور بہت سے صحافی اس وقت شدید طور پر ہراسانی کا شکار ہیں، چاہے خواتین ہوں مرد ہوں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو کچھ نہیں رہا۔ اب ارشد کا کیس تو ایسے بند کر دیا گیا ہے جیسے ارشد زیادہ محب وطن کون ہوگا؟ آپ نے کبھی اس کو ایسا کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا جو اس ملک کے یا ریاست کے خلاف ہو؟ لیکن پورٹرے کچھ ایسا کیا گیا اور ہمیں بھی ایسا فیل کرایا گیا کہ جیسے آپ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا آپ اینٹی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہم بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، ہم اسی ملک میں ہیں، ٹیکس پیئر بھی ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھی نہیں گئے، لیکن انصاف کا نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر کو کھو دینا، ہماری پوری فیملی نے اس کے بعد بہت ہراسانی بھی دیکھی ہے، بہت سفر بھی کیا ہے، لیکن مجھے ان عمارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑا شکوہ ہے کہ جو بھی ایک آتا ہے اقتدار میں، جس کو بھی عہدہ ملتا ہے، وہ صرف چھوٹا بن کے کیوں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے؟ وہ چھوٹا کیوں بن جاتا ہے؟ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنے بڑے ان کے دل کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی انا کا غلام کیوں ہے؟ ارشد شریف پر جنہوں نے 16 مقدمے درج کرائے، سب جانتے ہیں وہ کون ہیں، وہ آگے صحافیوں کے اوپر بھی مقدمے درج کرائیں گے، لیکن ان میں اتنی مجال نہیں کسی ایک کو بلا کے اس کی سرزنش ہی کر دیتے۔ مقدمہ کرنا، ان کو سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ایک کیس بھی اس میں کسی کو سزا ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز بند کراتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، کسی ایک کیس میں بھی اگر ان کو سزا مل جائے نا، تو آگے آپ تمام لوگ جو ہے وہ جرنلزم کرنے کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اداروں پہ بات کرو وہ بغاوت ہے، سیاسی جماعتوں پہ بات کرو تو وہ جو ہے ان کی ٹرولز ٹیمز آپ کا جو حال کرتی ہیں، تو ہم خواتین صحافی تو خیر بہت اجتناب کرتی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا انٹریکشن یا نارمل انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہ کریں، بٹ فار می آئی ایم ویری ہوپلیس۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ انہی لوگوں نے 16 مقدمے کروائے تھے تو یہ کیا انصاف دیں گے؟ لیکن اور بھی ریاستی ادارے ہیں جن میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ کر سکتے تھے ارشد شریف کے لیے۔ یہاں کے مجرمان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کم از کم کینیا کے ان پولیس والوں کو ہی سزا دلوا دیتے جنہوں نے گولی چلائی تھی، لیکن ارشد کو ٹریپ کیا گیا، وہاں بھیجا گیا، اور ان کو قتل ہی کرنا تھا اس لیے وہاں بھیجا گیا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو محفوظ ہوتے، اس لیے میں نے بھی اسلام آباد نہیں چھوڑا، جیسا بھی اپنا ملک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ 1 سال 6 ماہ ہو گئے ہیں، ایک صحافی کو قتل کرنے اور کروانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ تھینک یو۔ ارشد شریف کو زندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، ارشد شریف ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، ارشد شریف ہم شرمندہ ہیں، تیرے